بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف اطہر زاہد کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، آپ نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تو سنا ہوگا اور مختلف علماء کرام کے مطابق قیامت کی بیشتر نشانیوں کے پورے ہونے کے بارے میں بھی سنا ہوگا، جن میں بے حیائی کا فروغ، اونچی اونچی عمارتیں بنانا اور فخر محسوس کرنا اور ٹیکنالوجی کا راز بھی شامل ہے، اور ان جیسی اور بھی بے شمار نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ کوئی بدبخت شخص خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کو شہید کر دے گا۔ اس نشانی کا ذکر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے آسانی سے ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ کعبہ کو شہید کرنے والا شخص کون ہوگا اور وہ کس نسل سے ہوگا، اور اس بدبخت آدمی کا ساتھ کون کون دے گا۔ معزز خواتین و حضرات، بے شک خانہ کعبہ بے شمار فضیلتوں کا مالک ہے۔ جب تک یہ قائم ہے دنیا باقی ہے، اور جب اس کو شہید کر دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو شہید کرے گا، جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ خانہ کعبہ کو آخری زمانے میں 2 چھوٹی پنڈلیوں والا کالا حبشی شہید کرے گا۔ وہ خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے غلاف کو اتار دے گا اور اس کے تمام زیورات کو لوٹ لے گا۔ اس واقعے کا ذکر ہمیں بہت سی احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانوں کو سوائے اس حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو شہید کر دے گا، جبکہ بخاری شریف میں بھی یہ درج ہے کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا مزید حلیہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے، جوڑوں میں ٹیڑھا پن ہوگا، ایسا محسوس ہوگا جیسے ایک جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مزید یہ فرمایا کہ یہ شخص پھاوڑے سے خانہ کعبہ کو شہید کرے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پھاوڑا لوہے کا ایک ایسا آلہ ہے جو کہ زراعت میں استعمال ہوتا ہے۔ لوہے کے اسی آلے سے پتھروں میں بھی کھدائی کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جن سے مراد حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، ان کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کہ کعبہ کو شہید کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ خواتین و حضرات، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ تاریخ سے شواہد بھی ملتے ہیں کہ واقعہ اصحاب فیل کے زمانے میں مکہ والے کافر تو تھے، مگر بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی حرمت پامال نہیں ہونے دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ابرہا اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ جہاں تک اس حبشی یعنی 2 چھوٹی پنڈلیوں والے حبشی کا معاملہ ہے تو وہ خانہ کعبہ کو شہید کرنے میں اس وقت کامیاب ہو سکے گا جب مقامی لوگ خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے۔ جب وہ خانہ کعبہ کی خدمت اور اہتمام سے رک جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ خواتین و حضرات، یہ حدیث مبارکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے حالات کا علم عطا فرما دیا تھا، اور بے شک یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے ہیں، وہ علوم جن کا اندازہ ہمارا چھوٹا سا ذہن بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہو گیا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ قرآن مجید میں سورہ نجم آیت 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ کوئی بھی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے،
معزز خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیع علم کا کبھی بھی احاطہ نہیں کر سکتے، تو سوچئے ذرا کہ خالق کائنات کے علم کی وسعتوں کا کیا عالم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پچھلی امتوں کے بیانات کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی کثرت سے بتایا ہے، اور ان واقعات میں بیشتر پورے ہو چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، تاریخ میں اس سے پہلے بھی کعبہ پر حملے کی کوشش کی جا چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خانہ کعبہ محفوظ رہا اور حملہ کرنے والا تباہ و برباد ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ کو شہید کرنے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت سنا میں ایک بہت ہی شاندار عالی شان گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گھر کا حج کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ علم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غصے میں یمن گیا۔ وہاں کے گرجا گھر میں اس نے پاخانہ کر کے اس کو نجاست میں لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آ کر آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج لے کر مکہ پر حملہ آور ہو گیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے مویشیوں کو چھیننا شروع کر دیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی بے اختیار اپنے تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بیٹھا کر آنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے مویشی جو آپ کے سپاہی اٹھا لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، لیکن آپ نے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو شہید کرنے آیا تھا، آپ نے اس بارے میں تو گفتگو ہی نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ مجھے اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ خدا کا گھر ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار، مکہ میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روح زمین پر اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو شہید کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کرنے کا حکم دے دیا، اور حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو اپنے ساتھ لے کر گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشی کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر دروں میں پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے فرما کر اور اپنے خاندان کے چند افراد کو اپنے ساتھ لیا اور خانہ کعبہ میں گئے، اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے اپنی اطاعت کرنے والوں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں سمیت پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو اپنے لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ بہت مارا لیکن ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں کہر الہی ابابیلوں کی شکل میں داخل ہوا، اور یہ چھوٹے سے پرندے جن کی چونچ میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کی اس فوج نے زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی، اور آن کی آن ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اس طرح یہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کے جسم کی بوٹیاں ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ خواتین و حضرات، اس واقعے کے بعد لوگ خوف میں اس طرح مبتلا ہو گئے کہ کوئی بھی شخص کعبہ کی طرف بری آنکھ سے دیکھنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، اور یقیناً قرب قیامت کے قریب کعبہ کو شہید کرنے والا حبشی بھی اپنے دردناک انجام کو پہنچے گا۔
ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔